الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج جمعۃ المبارک کا باعث برکت والا دن ماہ مبارک کا دوسرا عشرے کا پہلا دن دوسرے عشرے کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور ماہ مبارک مہینے کے انعامات میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 بڑے انعام اس مبارک مہینے کی آمد کے آغاز رکھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ امت محمد امین آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اس مہینے کی آمد کی برکت یہ ہے کہ جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے اللہ کے تحفے اور انعام ہیں اللہ کے لیے بڑوں کے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ شیاطین جنات کو قید فرماتا ہے کہ جو 11 مہینے شیاطین جنات شیطانیت کرتے ہیں اور ہر عام اور خاص آدمی کو نشانہ بنا کر نیکی سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کو چلاتے ہیں۔ برعکس اس مہینے کے ایک آدمی 11 مہینے گناہ میں مبتلا رہا مگر اس مہینے میں اللہ اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ پورے 11 مہینوں کے گناہوں کو رات کی پہلی شب کے اندر سے گناہوں کی توبہ کروا کر معافی کا طلبگار ہو کر جنت کا مستحق اور جنت کا وارث بن جاتا ہے، جنت کا وارث اور بادشاہ۔ تو یہ دوسرا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے کے آغاز میں ہم نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ہم نے دوسرے عشرے کی دعا تلاوت فرمانی ہے، جو کہ ہم مل کر ایک بار پڑھیں گے اس کو۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اصل میں یہ لفظ ذنب ایک نہیں ہے بلکہ ذنب بیوں بادو واو زیر بیوں واو کا برشد، یعنی آسانی کے لیے ہم پڑھ تو لیتے ہیں ذنب لیکن اس پر ملا کر پڑھنے کا تلفظ ہے تجویدی۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو بڑا ہی کریم مہربان میرا رب ہے۔ ہر ایک گناہ سے اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جو کہ میں نے اعلان کیے، چھپ کر کیے، ارادہ کیے یا بغیر ارادے کی وجہ سے ہو گئے، میں سب کے اوپر نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں اور معافی مانگتا ہوں، اور وہ کریم معاف کرنے والے ذات ہیں۔ اسی طرح ہم نے 11واں روزے کا آغاز کیا، سحری ہو گئی، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہم نے سورہ فاتحہ جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کی آغاز کی پہلی صورت ہے، اس کو ہم نے تلاوت کرنا ہے، مگر اس کی تلاوت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے اپنی عمر کو دیکھنا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ اگر 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، جتنی ہماری عمر ہے اتنی مرتبہ ہم نے ظہر سے پہلے اس سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔
کوئی 45 سال کا ہے تو 45 سال 45 بار پڑھ لیں، کوئی 50 سال کے ہیں تو 50 بار پڑھ لیں، اگر کوئی 20 سال کے ہے تو وہ 20 سال پڑھ لیں، اگر 10 سال کا بچہ ہے تو 10 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ آسان سا ذکر ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے لیکن مجرد اس کے فوائد بہت ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ایک مرتبہ ہم سورہ فتحہ کی تلاوت کریں گے جو کہ 26ویں پارے میں آتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس سورت پوری کو ہم نے پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے بعد 17 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے۔ ایک بار برکت کے لیے اس کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ شاباش۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا مقابلہ ان شیطانی طاقتوں سے ہے جنہوں نے 11 مہینے ہمیں گناہ کے راستے پہ ڈالا۔ تو گھبرانا نہیں ہے، یوں سمجھے ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم غلطی کرتے تھے اور ہماری غلطی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ جب بچہ بن کے ہم علم سیکھیں گے تو علم آئے گا، اگر بڑے ہو کر ہم علم سیکھنے کی کوشش کریں گے تو جو آئے ہوا ہے وہ بھی سینے سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے بچے بن کے، طالب بن کے ہم نے طلب سے اور اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ جس طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ بول فرما دیجیے۔ اللہ رب کو خوش ہوتے ہیں اور ملائکہ کے اندر جو ہے نا خوش ہو کر فخر سے کہتے ہیں دیکھو یہ سفید ریز داڑھی والے، ان سے تمہارا رب حیا کرتا ہے، ان کو دیکھو انداز پڑھنے کا کیسا ہے، میرا نام کتنی محبت کے ساتھ کیسے اٹھ کر کیسے اڑ کر پڑھ رہے ہیں۔ میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس سفید ریز داڑھی والے کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ بڑے کریم رکھتے ہیں، بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ زبان لڑ رہی ہے تو بھائی اس میں کوئی بڑا وہ نہیں ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنا ایک مقصد دنیا کا جو سلسلہ تھا اس کو چلایا تو اس طرح ہماری زبان استعمال نہیں ہوئی، اس لیے رک جاتی ہے۔ جب ہم بار بار استعمال کریں گے انشاءاللہ تو زبان اللہ رواقی عطا فرمائیں گے اور برکت ہوگی اور زبان طرف صحیح نکالنا شروع ہو جائے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ایک فضیلت کا واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول سے فرمایا آج سے تو رات کا چوکیدار پہرے دار ہے بیت المال کا، جہاں غریبوں یتیموں مسکینوں کا سامان پڑا ہے، فضولیں پڑی ہیں، اخراجات یعنی جو اناج پڑا اس کا تو
نگران ہے اور ذرا چوکس ہو کر بیٹھا ہے. اب رات ہوئی تو ایک دیوالی پھٹے پھٹانے کپڑے اور ایسی حالت کہ بندے کو دیکھ کر اس کے اوپر ترس آ جائے. وہ آگے آیا اور وہ چوکیدار صحابی رسول جو پہلے جب بیٹھے تھے وہاں سے گزرا اور بیت المال کی کھجوروں کو یوں ہاتھ ڈالا, انہوں نے یہاں سے پکڑ لیا. جب پکڑا تو رونے لگا, کہ اللہ کے واسطے سے بچے ہوئے, میں بہت پریشان ہوں, مجھے چھوڑ دو اور میرے بچوں کے لیے کچھ دے دو. تو صحابی رسول نے اسے کچھ دیا اور چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد میں نماز ہوئی تو آپ مسکرائے اور فرمایا سناؤ وہ رات والے کو کیا معاملہ بنا. یا رسول اللہ بڑا مستحق تھا, وہ تو رو رہا تھا, اس کے بچے بھوکے تھے اور اس کی حالت ایسی خستہ تھی کہ مجھے ترس آ گیا. میں نے کہا چلو اس بات میں سے تم بھی اپنا حصہ تھوڑا سا لے جاؤ, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دوں گا کہ رات ایک حکیم فقیر آیا اور لے گیا, فرمایا وہ جھوٹ ہے. آنے کی نہیں تو رات کو صحابی رسول تھوڑے چوکس ہوئے, پھر بیٹھے, پھر آئے اور اسی طرح پھر اس نے ہاتھ ڈالا, آپ نے پھر پکڑ لیا, پھر منتر کر لے اور چھوڑ دیا. حتیٰ کہ تیسری رات پھر فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے, پھر دوبارہ آئے گا. جب تیسری رات کو آیا تو آپ انہوں نے پکڑا تو پھر ملتے اور ترلے کیے اور چھوڑ دیا. تو صبح آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی, وہ حکیم فقیر نہیں تھا بلکہ لائق شیطان مردود ہے جو کہ بیکاری حالت میں آیا اور تمہارے گھروں کے اندر رات کو جب تم آرام کر رہے ہوتے ہو تمہاری مارکیٹوں میں تمہاری دکانوں میں وہ نقصان کرتا ہے اور اسی طرح کر کے خسارتوں میں ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ مجرب عمل ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ تلاوت کر لو اور ارادہ کر لو ارادہ کے اندر بڑے کی نظر میں کہ یہ میرا گھر کا ارادہ ہے, چاٹ والی ہے, اس کے اندر یوں ہونے سے اشارہ کر دو اور پڑھ کر پھونک مار دو. اللہ اس معلوم بین سے آپ کو نجات دیں گے اور چور اور کسی قسم کا بھی کوئی فتنہ تمہارے گھر میں آئے تو کرسی کو گھر سے باطل نہیں ہو سکتا. اور بھی فضائل ہے. اسی طرح بعد نماز مغرب افطاری کے بعد درود پاک ہم نے 55 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے. ایک بار مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یہ درود پاک ہم نے 55 مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھنا ہے. لیکن اس درود پاک کے فضائل میں ایک فضائل یہ ہے کہ یہ درود پاک بعد نماز جمعہ عصر کی نماز سے مغرب تک یا جمعے کے بعد مغرب عصر تک ہم نے اس کو 80 مرتبہ تلاوت کرنا. یہ دوسرے فضائل میں آتا ہے 80 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے. اللہ 80 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور آج بابرکت دن ہے مسلمانوں کا, مومنین کا. آج عید کا دن ہے, اس لیے عید کے دن میں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور خوشی کے دن جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے حبیب کے اوپر ہم درود پڑھیں گے تو اللہ کے حبیب کعبہ کے اندر اور اپنے جو ہے نا حرم پاک کے اندر اپنے مومن بندے کا جب سلام پہنچے گا تو دعا فرمائیں گے اور اس مومن بندے کی بخشش کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لے لیں گے کہ میرے امتی نے میرے لیے درود بھیجا اور میں اس کا سفارشی اور گواہ ہوں. اس لیے 80 مرتبہ ہم نے اس درود پاک کی تلاوت کرنی ہے. اور بعد نماز عشاء سلامی کے بعد
صلاۃ التسبیح ہم نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اس کا طریقہ آسان سا ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، منہ میں رکھ قبلہ شریف بن گئی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے 15 بار، تیسرا کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر 10 بار پڑھیں، یعنی کھڑے ہو کر آپ نے قیام میں 25 بار، دوسرے قیام میں 25 بار، تیسرے قیام میں 25 بار، چوتھے قیام میں 25 بار، یہ ٹوٹل آپ کا 100 بار ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے رکوع کے اندر 40 بار، 4 رکوع ہیں 10 بار پڑھنا ہے، 40 بار ہوگا۔ پھر قومہ یعنی سیدھا رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو 40 بار، 4 قومیں ہیں یعنی قیام میں جو کھڑا ہونا 40 اور 40 80 ہو گیا، 180۔ اسی طرح ہم نے ہر سجدے میں 30 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تو 30 اور 30 60 اور 60 اور 60 کتنا ہو گیا 120 اور 80 وہ ڈالیں تو ٹوٹل یہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ بن جاتا ہے، جو کہ مختصر اس کا نچوڑ یعنی ہم بولے نا، اس لیے میں نے سجدے بھی الگ کر کے بتا دیے کہ ہر سجدے میں ہم نے جانا کہ 10 بار، اٹھ کے بیٹھنا ہے 10 بار، پھر دوسرا سجدے میں 10 بار 30، پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح 30، تیسرے سجدے میں اسی طرح 30، چوتھے سجدے میں اسی طرح 30۔ ہم اسی طرح قومے میں سیدھے کھڑے ہوں گے رکوع کے بعد تو 10 بار، پھر دوسرے رکوع میں 10 بار، تیسرے رکوع سے اٹھ کر 10 بار، چوتھے رکوع سے اٹھ کر 10 بار، اسی طرح رکوع کے اندر 10 بار، یعنی یہ 40 40 80 اور 30 30 120، یہ ٹوٹل 200 یہ ہو گیا، اور سیدھے قیام میں کھڑے ہوئے تو 100 بار، جو 25 بار پڑا یہ ہو گیا، ٹوٹل تیسرا کلمہ 300 مرتبہ ہو گیا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک بار پھر اس کو دوہرا لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔